السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیزان محترم، آج حب رسول پہ کچھ باتیں عرض کروں گا، اور رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یا میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے اس وقت ہی پورے ہوتے ہیں جب آپ حقیقی محبت کرتے ہیں۔ اس لیے میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر لکھا تھا، اپنی نعت ہے پوری میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی، لیکن اس کا ایک شعر میں آپ کے سامنے پڑھتے ہوئے اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں، زیبا نہیں ہے دعوی عشق نبی ابھی، زیبا نہیں ہے دعوی عشق نبی ابھی، صورت بنی ہے ان کی نہ سیرت بنی ابھی۔ اب آپ دو چیزاں بھی دیکھ لیجیے، سیرت کے لحاظ سے بھی اپنے کو ٹٹولیے اور صورت کے لحاظ سے بھی۔ جو خواتین ہیں وہ آپ کے صاحبزادیوں کی اور آپ کی امی اور ہماری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال آپ کے سامنے ہے، بی بی خدیجہ کی مثال رضی اللہ تعالی عنہما کی ہم مثال سامنے ہے۔ یہ محبت ایسی محبت تھی جس کے حق ادا کرنے کے لیے آپ کو اپنی پوری زندگی اگر ہم لگا دیں تو بھی محبت کم ہے، اور محبت کے معنی کہ بس چاہنا ہے تو دعوے کر لو، زبان سے بات کر لو، سرکار کے نام لے لو، سرکار پہ درود پڑھ لو، یہی ہماری محبت ہے۔ نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت تو یہ ہے کہ میرے آقا کا ہر وہ عمل جو میرے آقا نے اپنا زندگی میں کیا ہے اس عمل کے لحاظ سے عمل کرنا، اور میرے آقا نے جس سے منع کیا ہے اس سے رک جانا، جو میرے آقا نے کہا ہے اس پہ چلنا، جو میرے آقا نے رکا دیا ہے اس سے رک جانا، یہ محبت ہے۔ ہماری محبتوں میں بہت بڑا فرق آ گیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم محبت کے دعوے کر لیں یا سالانہ کوئی پروگرام کر لیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر دی۔ نہیں، ہم کو رات دن میرے پیارے رسول پہ نہ صرف درود بھیجنا ہے بلکہ میرے آقا اپنے زندگی میں جس انداز سے سلوک کیے لوگوں کے ساتھ، کس انداز سے اپنے گھر میں رہے، کس انداز سے اپنے باہر رہے، آپ کو معلوم میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیا کرتے تھے، فرماتے تھے، میاں اگر تمہاری گواہی تمہاری بیوی دے دے کہ تم اچھے ہیں تو سمجھ لو تم اچھے ہیں۔ اسی طریقے سے مولانا حضرت فرماتے تھے، اسی طریقے سے بیوی کے بارے میں بھی شوہر کی رائے رہنا، شوہر یہ کہہ دے کہ بیوی واقعی میری اللہ والی ہے، بیوی میری واقعی اللہ سے ڈرنے والی ہے، وہ اہمیت رکھتی ہے بجائے اس کے کہ لوگ آپ کو اچھا کہنے لگے، لوگ آپ کی تعریف کرنے لگے۔ بلکہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہم کو آئینہ بتایا کہ میاں تمہارا گھر میں آئینہ ہے، تم باہر کے آئینے کی فکر کیوں کرتے ہو؟ گھروں میں جاؤ اور اپنی بیویوں سے پوچھ لو کہ بھائی میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ یاد رکھیے، یہاں سب سے پہلی گواہی اگر کوئی دینے والا رہے گا تو روز قیامت آپ کی اہلیہ بھی رہے گی، جو آپ کے اندرونی پورے معاملہ بنے گی، گواہی دے گی۔ پھر صاحبزادے بھی رہیں گے، صاحبزادیاں بھی رہیں گے، پھر کیا کیا رہیں گا،
آپ کے کام کرنے والے بھی آپ کی گواہی دیں گے کہ نمازوں میں غنے کتنے مارتے تھے اور کیا کیا اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے تھے. یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آئے گی. ایسی محبت ہم کو ہونا کہ میرے آقا جس انداز سے چلے ہمارے بھی قدم اسی انداز سے. آپ کو معلوم حضرت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں گھر کو. محبت میں واقعے یاد آ جاتے ہیں، بعض وقت تو واقعے بھی بول دیتا ہوں. سرکار جیسے جیسے جا رہے ہیں پیچھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے پیچھے جا رہے ہیں سرکار کے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے. سرکار اپنے گھر میں داخل ہو گئے اور وہاں سے پلٹ کے آ گئے. کہا کہ عثمان آخر میرے سرکار کے پیچھے جانے کی وجہ کیا تھی؟ آپ نے کہا کچھ نہیں. بہرحال بڑے اصرار پر اپنے صحابہ کے سامنے ذکر کیا کہ میں میرے آقا کا پیچھا اس واسطے سے کر رہا تھا کہ میں نے میرے آقا کے قدم کو گنتا گیا. میرے آقا ایسے قدم رکھتے تھے کہ زمین کو بھی اس کا احساس نہیں ہوتا کہ میرے آقا پیر رکھے ہیں. یعنی پیر رکھنے میں بھی احتیاط کا حکم دیا گیا ہے. فرماتے ہیں میں نے پیروں کو میرے سرکار کے قدم مبارک کو گنا اور میرے خیال تھا کہ آج میں جتنے میرے سرکار کے قدم اپنے گھر تک مسجد نبوی تھے میرے آقا کے گھر تک ہے میں اتنے غلاموں کو آزاد کروں گا. سبحان اللہ. اتنے غلام کو یہ غلام اپنے غلاموں کو آزاد کر دی. میرے عزیز دوستو صحابہ کی محبت کی عجیب علامتیں ہیں. آپ اس کو سمجھنے میں پائیں گے. اور ہم لوگوں کے ذہنوں میں جیسا ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اگر ہم کو صحابہ دیکھیں گے تو کافر کہیں گے اور ہم صحابہ کو دیکھیں تو نعوذ باللہ یہ سمجھیں گے کہ دیوانے ہیں. یعنی ان کے زندگی کا انداز ایسا تھا، دیوانگی تھی کہ بس میرے آقا نے جیسا کھایا، میرے آقا نے جیسا سویا، میرے آقا نے جیسے عمل کیا. میرے آقا سے محبت کا اس انداز تھا کہ میرے آقا کے وضو کرنے کے پانی کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، بلکہ زمین پہ گرنے کے پانی کو ہاتھ سے اٹھا لیتے تھے. ہاتھ سے اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پانی کو اپنے چہروں پہ دھویا کرتے تھے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ہمارے کو بھی محبت میں ایسے بھی ہونا ہے، محبت میں ویسے بھی ہونا ہے، عملی طور پہ بھی ہونا ہے اور عمل سے ہٹ کے بھی ہم کو میرے سرکار کے عمل کو سامنے رکھ کر چلنا ہے. تو میرے عزیز میں عرض کر رہا تھا یہ بھی ایک صحابی کی محبت تھی. ایک صحابی رسول تھے، سبزیاں لے کر آ کے سرکار کو اپنے گاؤں سے دیتے تھے. سرکار کے پاس سبزیاں دیتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو اپنے محبت میں ان کو بھی تحفے طوائف دے دیتے. بہرحال اس انداز سے آپ نے اپنی زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا محبت کرتے تھے. حالانکہ رنگ کو نہیں دیکھا گیا وہاں. میں نے جیسے اس سے پہلے بھی کہا نا، صحابہ رنگ کی لحاظ سے محبت نہیں کرتے تھے. صحابہ کی محبت کوئی اور تھی اور میرے صحابہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت کی وجہ سے نہیں پسند کرتے تھے. یعنی ان کے رنگ کی وجہ سے کوئی امتیاز نہیں تھا. میرے سرکار کا تو یہ حال تھا کہ جو بھی آ جاتا میرے آقا کے اوپر فدا ہو جاتا اور میرے آقا اس آنے والے کے اوپر اپنی محبتوں کا اظہار فرماتے اور محبتوں کو نچھاور کر دیتے. ایک صحابی رسول کا واقعہ میرے ذہن میں آیا کہ ایک صحابی رسول تھے، تو میں عرض کر رہا تھا وہ سبزی فروخت کرتے تھے اور سبزی فروخت کرتے وقت ان کو یہ دیکھا گیا کہ سبزی بیچ رہے ہیں اور وہ سبزی یہاں سرکار کو دیے اور کچھ سبزی لے کے بازار میں جا کے فروخت کر رہے ہیں. جب سبزی بازار میں فروخت کر رہے ہیں تو بازار میں سرکار بھی تشریف لے گئے. دیکھا تو وہ صحابی جو ہے ترکاری فروش جو تھے ترکاری فروخت کر رہے ہیں. میرے آقا نے جا کر ان کے آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا، ان کے آنکھیں بند کر دیے اور یہ دیکھنے لگے کہ کہو کون ہے. یہ صحابی بھی ایسے تھے کہ انہوں نے کہا کہ میاں
آج میرے آقا کا جسم میرے جسم سے لگا ہے، اور میں اگر فوری یہ کہہ دوں کہ یہ میرے آقا ہے تو پھر میرے سرکار میرے سے دور ہو جائیں گے۔ انہوں نے اگرچہ کہ میرے سرکار کے ہاتھ پہچان لیے تھے، وہ میرے سرکار کے خوشبو سے میرے سرکار کے راستے معلوم ہوتے تھے، تو یہ کیا بات ہے؟ اب وہ کہتے ہیں کہ مگر میں نے یہ کیا، سرکار کے سینے مبارک سے اپنی پیشانی کو، اپنے پیٹھ کو رگڑنے لگا۔ میں نے کہا کہ چلو اس بہانے میرے سرکار سے میرا جسم تو مل جائے گا، اور شاید میرے اللہ تبارک و تعالی میرے جسم کو جہنم کی آگ سے میری حفاظت فرما لیں گے۔ فرماتے ہیں کتنی دیر کے بعد، کہا کیا اتنی دیر سے تم نہیں پہچانے؟ کہا سرکار آپ کی خوشبو خود آپ کی پہچان تھی، مگر میں نے اس لیے نہیں پہچانا، اس لیے انجان ہو گیا تاکہ آپ کے جو ہاتھ تھے وہ میرے چہرے پہ تھے، میری آنکھوں پہ تھے، اور میں یہ چاہتا تھا کہ میرے رسول کی آنکھوں سے ہاتھ کبھی نہ ہٹے، اس لیے میں بھی کو اپنے آنکھوں پہ دیکھ کر میں بھی اپنے میں خوش ہو رہا تھا، اور یہ میں دیکھ رہا تھا کہ میرے سرکار کے ہاتھ ہیں، اور میں اپنے سرکار کے ہاتھ ہونے کی وجہ سے مسرور ہو رہا تھا۔ یہ محبت کا انداز تھا۔ ایک صحابی رسول کا مزاج بھی ایک تھا، یہ بھی دیکھو کیسی محبت ہے۔ ایسی محبت میرے پاس بھی آتے ہیں کرنے والے، ماشاءاللہ سرکار کی سنت سمجھ کے میں بھی اس کو قبول کر لیتا ہوں۔ بہت اچھی چیز جب بھی بازار میں دکھتی وہ صاحب خرید لیتے اور لا کر کیا کرتے، سرکار کو تحفتاً پیش کر دیتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی بازار جاتے، انہوں کوئی نیا پھل دکھا، نئی کوئی چیز دکھی، فوری لے کے آتے، سرکار کے سامنے رکھ دیتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا ہے یہ؟ کہا ہے رسول اللہ میرے طرف سے تحفہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ قبول فرما لیتے ہیں۔ تحفے کو منع کرنے کا حکم نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، سرکار کو جب لا کے دیتے سرکار قبول کر لیتے، مگر جب قبول کر لیتے یہ بازار کو جاتے، پھر حضرت وہ بازار والے بولتے بھائی پرسوں آپ سیب لے گئے تھے، کہاں ہے سیب؟ بولے میں لیا کیا، میں اپنے سرکار کو تحفہ دے دیا، اگر آپ کو پیسے ہونا ہے تو جا کے سرکار سے وصول کر دو۔ اب یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر پھل لاتے، اور پھل میرے آقا کو تحفہ بول کے دیتے، اور پھر بنڈی والا آتا پیسے مانگنے کے واسطے، سبزی والا آتا پیسے مانگنے کے واسطے، پھل والا آتا پیسے مانگنے کے واسطے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے اور فرماتے کہ کیا ہے یہ؟ فرماتے میرے آقا میری محبت کا یہ ہے، جب میں کوئی بازار میں اچھا پھل دیکھتا ہوں یا اچھی سبزی دیکھتا ہوں، میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ میرے آقا کے گھر میں پہلے یہ جانا چاہیے، میرے آقا اس کا پہلے استعمال کرنا چاہیے۔ اس لیے میرے آقا میرے جیب میں تو پیسے نہیں رہتے، میں تو ایک غلام ہوں، آپ کو معلوم ہے، مگر میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کے پاس یہ تحفہ لے کر یہ لا کر نہ دوں تو میرا زمین میرے کو قبول نہیں کرتا، لہذا میرے آقا میں لا کر آپ کو پیش کر دیتا ہوں، لیکن جب وہ بل مانگنے آتا ہے تو آپ کے پاس بھیج دیتا ہوں۔ آج ہمارے پاس بھی ایسے کئی محبتیں کرنے والے آتے ہیں، ماشاءاللہ ادھر محبت کرتے، پیچھے سے ہمارے کو بل بھی آ جاتی، اور ماشاءاللہ ایسی محبت کے بھی ہم بڑے مزے لیتے رہتے ہیں۔ اور میں یہ جب میرے سے پہلا حادثہ ہوا، یہ پہلی وقت میرے ساتھ یہ حال ہوا، تو میرے کو میرے والد ماجد یہ واقعہ سناتے تھے واز میں۔ میں نے کہا کہ یہ بھی ایک سنت ہے، میرے آقا کی ایک سنتوں میں یہ بھی ایک سنت ہے کہ کوئی ہماری محبت میں کوئی لا کے دے رہا ہے، اگر اس کے پاس وہ ضرورت کی پیسے تھے وہ اس میں سے لا کے دے رہا ہے، ہم بھی اس کی ضرورت کو پوری کر دیں، ہم بھی اس کے حالات کو بہتر کر دیں۔ میرے عزیز دوستو، آج ہمارے کو بھی ضرورت ہے، یہ تو میں ایسی آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ دیا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ محبت یہ تھی کہ جیسے میرے سرکار اپنے عمل کو کرتے، ہمارے صحابہ بغیر کوئی کہے کہ وہ عمل کر بیٹھتے، اور وہ عمل سے کوئی ایسا عمل جو میرے سرکار نے کیا ہے، میرے صحابہ کی سیرت اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ کہ ہر سیرت میں، میرے سرکار کی سیرت میں صحابہ اکرام نے میرے سرکار کی ہر وہ سنت کو پورا کیا، ہر وہ عمل کو پورا کیا۔ آج ہم لوگ
तरावी के बारे में मसले पूछ रहे हैं, घरों में पढ़ना नहीं पढ़ना पूछ रहे हैं, रोजे मौलाना रोजे रहना नहीं रहना, आप कौन से सवाल अब नमाज़ पढ़ रहे हैं और कौन से हम अब बराबर सजदे कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आज से हम ये तय कर लो कि हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदों में ज्यादा रहा करते थे, इबादतों में ज्यादा रहा करते थे, तिलावत में रहा करते थे और अल्लाह के सामने अपने प्यारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह को बनाने रहते थे, अल्लाह को मनाते रहते थे। और हम आजकल अपने को मनाना भी छोड़ दिए हैं और अपने मनाने के अलावा अपने घर वालों को भी ये तौफीक नहीं देते, ये सबक नहीं देते। अगर मैं अमल गलत कर रहा हूं तो तुम लोग इस्लाह करो और तुम लोग वो अमल करो। यहाँ तो हमारा दरबार अजीब है, हम भी गलत कर रहे हैं, हमारी औलाद भी नमाज छोड़ी, हमारे घर वाले भी नमाज छोड़ें, फिर भी हम हैं मुसलमान और हमें आज भी अपने तौर पे ऐलान करते हैं कि हम मुसलमान हैं। हम मुसलमान सिर्फ नाम का मत बनिए, मेरे अब्बाजान के शेर के मुताबिक अपने को ढालिए। और वो ढालना किस अंदाज से रहता, एक एक मेरे सरकार का अमल देखिए। सरकार बैठ के पानी पीते थे, आप भी बैठ के पानी पीना शुरू कर दीजिए। मेरे सरकार कैसे लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आते थे। मेरे सरकार का सबसे बड़ा सबसे बहुत यानी ऐसा अमल, जैसा मैंने कहा आपसे, मेरे सरकार को एक एक अमल को मेरे किताबों में महफूज कर दिया गया है। और फिर ऐसे ऐसे बातें वजू फरमाते कैसा थे। मेरे आका की सुन्नत अदा करने में भी हमारे साहबा ने कोई अपने आप को नहीं छोड़ा। आपको मालूम है एक वक्त अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के साहिबजादे थे, आपके बड़े साहिबजादे। आप वहां से तशरीफ ले जा रहे हैं, अपने अपने काफिले के साथ जा रहे हैं। जाते जाते एक जगह रुका दिया, रुका कर कहा भैया रुक जाओ। सब काफिले वाले रुक गए। आप जाकर जंगल में गए और एक कोने में ऊंट को रुका दिया और आप जंगल में गए। जाकर आप जरूरत से फारिग होने के जैसा फारिग हुए और फारिग नहीं हुए बल्कि वैसे ही बैठे और वापस आ गए। लोगों ने कहा कि अजीब है, आप ये अमल क्या कर रहे हैं। कहा कि मैं ये अमल नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं ये अमल इस बात से कर रहा हूँ कि मैंने एक वक्त मेरे आका के साथ इसी रास्ते से गया और इस रास्ते से जाते हुए मेरे आका ने एक अपनी जरूरत के लिए रुका था। मैंने उस सुन्नत को भी अपनी निभाने की कोशिश की है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि आप प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो दामाद ही है। आपको हमको सबको मालूम है आप दोहरे दामाद हैं। आपको आपके दोहरे दामाद का जुल्नूरैन है, दो नूर वाले, और आपको बहुत ही अल्लाह ने बड़ा मुकाम अता फरमाया है। आप खुलफाए राशिदीन में तीसरे नंबर पे आते हैं और ये आप प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत में इतने फिदा रहते थे, इतने कि आपके हर अमल को वो बड़ी मोहब्बत से देखते थे। अल्लाह, आज हम किताबें पढ़ते हैं तो हमारे भी एहसास होता है कि हमारे बुजुर्गों ने उन तमाम बड़े बड़े किताबों से एक जगह उसको कर दिया। आज हमारे लिए कितनी सहूलतें हैं मगर हम लोग उसके सहूलत से फ़ायदा उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। आपको मालूम है आज मेरे रसूल की सुन्नत को देखना है, मेरे रसूल की अपनी सीरत पूरी देखना है तो मेरे बहुत सी किताबों में हमारे फूफा जान भी मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और उनके अहलिया की और तमाम हमारे बुजुर्गों की सबकी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए और उनके अमल को आज माशाअल्लाह सब सराहते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी किताबें लिखी और सुन्नत रसूल पर उन्होंने बहुत मुतालिया किया और उसमें उन्होंने सरकार के साथ एक एक लफ्ज़ को जोड़ा और उसका नाम रखा शाम व सहर। सुबह यानी मेरे आका की शाम व सहर का, मेरे आका के रात दिन के मामलात को उन्होंने उसमें महफूज कर दिया। आज हमको भी ज़रूरत है अपने बच्चों को सरकार की सीरत से वाकिफ करवाइए। मेरे सरकार के अमल क्या थे, मेरे सरकार के बच्चों के साथ कैसे थे, पड़ोसियों के साथ कैसे थे, मेरे सरकार अपने सहाबा के साथ दरमियान में कैसे रहते थे, अपने घर वालों के साथ कैसे रहा करते थे, अपनी दुख्तर के साथ कैसे रहा करते थे। आप अपने
तमाम मामलात में कोई ऐसी चीज छुट्टी हुई नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी। इंशाअल्लाह हर वो किताब में आपको सरकार की सीरत मिलेगी। तो मैं अर्ज कर रहा था, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक वक्त मस्जिद नबवी में वजू करते बैठे हैं। वजू से फारिग होके आप वहीं जिस पे बैठ के वजू कर रहे थे वहां से जरा मुड़ गए, खिबला रुख नहीं हुए बल्कि जरा सा टेढ़े हो गए, होकर मस्जिद नबवी के तरफ देखने लगे। सहाबे किराम को हर रोज ये अमल देखते। सहाबे किराम ने कहा कि उस्मान आखिर ये क्या मामला है, आप रोज पलटते हैं और ये ऐसा अमल करते हैं। कहा मैंने एक बार रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था कि मेरे आका इसी अंदाज से यहाँ बैठकर वजू फरमा रहे थे और वजू फरमाते फरमाते मेरे आका ने वजू से फारिग होकर ऐसा अपने रुख को मोड़ लिया और मोड़कर मस्जिद यानी मस्जिद की तरफ देखा। और मैं ये चाहता हूँ कि इस सुन्नत को मैं मेरी हयात तक बाकी रखूँ और मेरी हयात तक ये सुन्नत पर मैं अमल करूँ। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे आका ने के सुन्नत अदा करना बड़ी बात है और काम उसी से लेते हैं अल्लाह मियाँ। अगर हमारे में कुछ कमियां हैं उसको पूरी कर लो, अगर हमारे में कुछ गफलतें हैं तो उसको दुरुस्त कर लो। हम में जो अगर कुछ हमारे अंदर कुछ ऐसी वैसी बातें हैं तो हम भी अपने इस्लाह करो। ये मौका अल्लाह ने हमको दिया है, इसकी हम तौबा करो, इस्तगफार करो। और याद रखो ये बीमारी जो आई है ये बीमारी किसको कब ले जाएगी नहीं मालूम। एक बर्फ वाला अपना बर्फ बेचते फिर रहा था और कह रहा था भाई मेरा बर्फ खरीद लो, मेरा बर्फ खरीद लो। इसलिए खरीद लो क्योंकि अब मेरा बर्फ पिघल रहा है और पिघलते पिघलते नहीं मालूम वो बर्फ की कीमत आएगी या नहीं आएगी और बर्फ मेरा बिकेगा या नहीं बिकेगा, मगर ऐसे ही घुल जाएगा। आज हमारी जिंदगियां भी कब कैसे घुल जाएगी पता नहीं। इसलिए किसी ने कहा था, शायर ने, जिंदगी मिसले बर्फ है दोस्तों, जिंदगी मिसले बर्फ है दोस्तों, रफ्ता रफ्ता ये पूरी ही घुल जाएगी। यानी जिंदगी भी एक हमारी कैसी है मालूम, हमारी जिंदगी भी एक बर्फ के मानिंद है। जैसा बर्फ में हमारे को आहिस्ता आहिस्ता पिघलते जाता, हमारी उम्र का वक्त भी आहिस्ता आहिस्ता गुजरते जाता और एक वक्त आता कि हमारे को अल्लाह के सामने हाजिर होना पड़ेगा। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, मैं आया था किसी एक मौजू पे बोलने और कुछ और मेरी मौजू के तहत हटके मैंने बात कर ली और मेरे जहन में था कि आज खूब आपको खंगारूंगा, खूब आपको अपने अंदाज, मगर बंदे के हाथ में नहीं है। अल्लाह जब चाहता है तो उससे बोलने लगाता है, अल्लाह जब चाहता है उसके साथ बेहतरीन अमल करता है। आइए हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस महफिल को कबूल फरमा लें। ऐ अल्लाह हमारी कोताहियों को माफ़ फरमा दीजिए, ऐ अल्लाह हमारी गलतियों को माफ़ फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हमसे जो भी अमल हो रहा है वो ऐसा अमल कराइए जिससे आप राज़ी होते हैं। ऐ अल्लाह आजकल मुसलमानों का और ऐसे मजाक उड़ाया जा रहा है और फिर तबलीगी जमात के बारे में जो मुंह को आया बका जा रहा है, हमारे उलमा की शान में गुस्ताखियां हो रही है। ऐ अल्लाह ऐसे लोगों के साथ सख्त इंतकाम लीजिए। ऐ अल्लाह आज जो हमारे को रुसवा कर रहे हैं अल्लाह कल उनको आप रुसवा फरमाइए। ऐ अल्लाह आज जो बीमारी चौतरफ फैली हुई है और जिसके लिए आज हर दुनिया का कोना कोना इस बीमारी की वजह से परेशान है, ऐ अल्लाह ऐसे में तमाम लोगों की, तमाम मुसलमानों की आप मदद फरमाइए। ऐ अल्लाह तमाम मखलूक आपकी है। ऐ अल्लाह जो भी, ऐ अल्लाह इस वक्त मेरी दुआ सुन रहा है, ऐ अल्लाह जो भी आमीन कहे, अल्लाह सबको सेहत आफियत से रख। ऐ अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में बरकत अता फरमा, उनको इस बीमारी से, इस बीमारी के जरासीम से सबकी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह अपने फजल करम से हमको आने वाले दिनों के इस्तकबाल करने के लिए अभी से तैयार होने का हमें मौका अता फरमा। हमको अभी से तौबा करा दे। हम तौबा करते हैं, तौबा करें और अल्लाह के सामने रुजू होने का अहद कर लीजिए ताकि हमको रमज़ान मिले और रमज़ान मुबारक जब मिल जाए तो फिर रमज़ान के रोज़े भी रहने की हमें, और रमज़ान में तरावी और तलावत और इबादत करने का हमें ऐ अल्लाह मौका अता फरमाई। ऐ अल्लाह जितने हाजरीन के इस वक्त मेरी समाअत कर रहे हैं, देख रहे हैं, अल्लाह उन सब के दुआओं को कबूल फरमा।
جو جو ان کی مرادیں ہیں، جو جو ان کی خواہشات ہیں، جو جو ان کے معاملات ہیں، اے اللہ ان کے لحاظ سے پورے فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، بے روزگار ہو جا رہے لوگ روزگار انہیں انتظام فرما۔ اے اللہ کئی لوگ بھوکے ہیں ان تک کھانا پہنچانے کا انتظام فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں بیت المال کے ذریعے، ہم جانتے ہیں کہ ہم ایسا کام نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن اللہ پھر بھی جو کیے ہیں اللہ اسے قبول فرما لیجئے، اور اللہ ہم کو صحیح معنوں میں تیری رضا کے لیے کام کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے جو بھی عزیز و قریب ہے، رشتہ دار ہیں، تمام مسلمانوں کو، اے اللہ سب کو جو جو میرے کو دعا کے لیے گئے ہیں، ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اے اللہ تمام کو اپنے فرما برداروں میں، اطاعت گزاروں میں شامل فرما۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ بسم اللہ لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء سوء القضاء۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے تمام امراض کو، بیماریوں کو، مصیبتوں کو، آفتوں کو ٹال دیجئے، اور ہمارے کو اپنے فرمانبرداروں میں، اطاعت گزاروں میں شامل فرما لیجئے۔ دعا کے بعد ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اور اس ساتھ ساتھ درود تم جنا بھی پڑھتے رہیے، انشاءاللہ اللہ حفاظت فرمائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔